السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو غیبت کے بارے میں بتائیں گے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں موجود ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی برائی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت و رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی تمہارے سامنے موجود نہیں ہے اور تم اس کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے برا لگتا، تو یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت کی تعریف ہے۔ غیبت کی کیا تعریف ہے بھائی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی تمہارے سامنے موجود نہیں ہے اور تم اس کا ذکر کر رہے ہو، اور اگر وہ موجود ہوتا اور تمہارے ذکر کو سنتا تو اسے برا لگتا، تو یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا تعلق براہ راست انسان کی عزت و آبرو کے ساتھ ہے۔ گویا جو شخص غیبت کا شکار ہو جائے وہ اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے، جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے کسی بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی مسلمان کے ساتھ کرنا۔ اور ہمارے معاشرے میں اس گناہ کو بڑا ہی لذیذ سمجھا جاتا ہے۔ بہت میٹھے انداز میں برائی کی جاتی ہے، بہت نرالے انداز میں برائی کی جاتی ہے، اور برائی کرنے والے تو یوں کہتے ہیں میں تو ان کے سامنے کہہ دوں گا، میں تو ان کے منہ پر کہہ دوں گا، میں تو سامنے کہنے والا ہوں، میں تو بالکل صاف بات کرنے والا ہوں۔ کتنی اچھی طرح کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، اتنے بڑے گناہ کو کہ جس کو قرآن پاک میں فرمایا کہ سگے بھائی کا گوشت کھانا، اور بھائی بھی کیسا مردار، ایسے بھائی کا گوشت کھانا، مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور اس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صاف بات کرنے والے ہیں۔ تو سنیے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ آدم خوری کرے، یعنی انسانی گوشت کھائے، اور گوشت بھی کسی زندہ انسان کا نہیں بلکہ مردے کا، اور وہ مردہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ تمہارا اپنا بھائی۔ فرمایا جب تم اس قدر گیری حرکت نہیں کر سکتے اور ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تو غیبت بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ لہذا اس سے بھی بچو اور اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے معافی مانگو، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے، کسی کی آبرو ریزی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی مجلس میں کسی کی ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ اگر اس تک یہ بات پہنچ جائے تو اس کو تکلیف ہو، اس کو درد ہو، اس کا دل دکھ جائے، اور پھر وہ اپنے دل کی آواز کو اللہ کے سامنے رکھ دے۔ اس لیے توبہ کر لو، آج سے توبہ کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی غیبت نہیں کریں گے، کبھی غیبت نہیں کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، قرآن کی آیت سمجھ میں آ جائے، قرآن کی تفسیر، اللہ کا حکم سمجھ میں آ جائے، اور وہ اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ میں وہ مبتلا ہے، اور کبھی بھی اس گناہ کو کرنے کی جرت نہ کرے، اللہ اس کو اس گناہ سے بچا لے۔ تو آپ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔